وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سادگی اور قناعت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں قناعت، میانہ روی اور سادگی کا درس دیا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سنہری اصولوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سہل بنا کر اپنے مسائل سے نجات حاصل کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا، اور اللہ تعالی جل شانہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت عطا فرمائی۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ واقعی جس بندہ کو ایمان کی دولت نصیب ہو اور ساتھ ہی اس دنیا میں گزارے کا سامان بھی، اور پھر اللہ تعالی جل شانہ اس کے دل کو قناعت اور اطمینان کی دولت نصیب فرما دے، تو اس کی زندگی بڑی مبارک اور بڑی خوشگوار ہے۔ یہ قناعت اور دل کا اطمینان وہ دولت ہے جس سے ایک فقیر کی زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ لذیذ اور پرمسرت بن جاتی ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر دولت کے ڈھیر ہوں لیکن اس میں اور زیادہ کے لیے طمع اور ہرس ہو اور وہ اس میں اضافہ ہی کی فکر اور کوشش میں لگا رہے، تو اسے کبھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ دل کا فقیر ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر قناعت کی دولت حاصل ہو تو فقر و افلاس کے باوجود وہ دل کا غنی رہے گا۔ دنیا بھر میں ہر پل انسان کی زندگی کو سہل بنانے کے لیے نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جاتی اور ہمارے اندیشوں اور تفکرات میں کمی ہو جاتی، ہوا اس کے برعکس اور اس کے الٹ۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان ایجادات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کا سراسر بے جا استعمال کر رہے ہیں، اور یہی اصل میں مسائل کا سبب بن گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، ان ایجادات سے احساس معرومی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم اپنے آس پاس دیکھ ہی رہے ہیں۔ اگر ہم قناعت اور سادہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی سہل ہو سکتی ہے۔ نفس کو بے جا خواہشات سے روکنے اور کم سے کم سامان دنیا سے گزر بسر کرنے کو سادگی کہتے ہیں۔ انسان کی خواہشات کا سلسلہ تو لامتناہی ہے۔ سادگی سے مراد یہ ہے کہ ہم خود کو غیر ضروری خواہشات سے روکیں اور اپنی احتیاجات کو بھی ایک محدود دائرے میں رکھیں۔ جو کچھ میسر ہے بس اسی پر اکتفا کریں، اور یہ بھی تمنا نہ کریں کہ کاش یہ بھی ہوتا اور وہ بھی میرے پاس ہوتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سالبہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: کیا تم سنتے نہیں کہ سادگی اور خستہ حالی بھی ایمان کا ایک حصہ ہے؟ جب قناعت نصیب نہ ہو تو انسان ہر وقت اس غم میں گھلتا اور کڑتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں۔ بس یہی فکر بے شمار دولت کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو بے سکون بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو مال و دولت سے بھی بڑی دولت قناعت نصیب فرمائے۔ مال و دولت کی ہرس عام انسانوں کی فطرت میں داخل ہوتی ہے،
اگر دولت سے ان کا گھر تو کیا جنگل کے جنگل اور صحرا بھی بھرے ہوئے ہوں تب بھی اس انسان کا دل قناعت نہیں کرتا۔ یہ انسان اس میں اضافہ اور زیادتی ہی چاہتا ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک اس کی ہوس کا یہی حال رہتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، یعنی اگر آدمی کے پاس مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو یہ تیسری بھی چاہے گا، اور آدمی کا پیٹ کوئی چیز بھی نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی۔ دولت کی حوث جہاں انسان کے لیے دنیا کی بربادی کا نشان ہے وہاں آخرت کی ناکامی ہے، لیکن یہی دنیا اور اس کی دولت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کے مطابق استعمال کی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دولت کے بارے میں عطا فرمائے ہیں ان کا تعلق اعتدال اور میانہ روی سے ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان دولت کو حقوق پورا کرنے میں بھی صرف نہیں کرتا تو اس سے بخل پیدا ہوتا ہے اور ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل اور ایمان کسی مومن بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور اگر انسان بے جا خرچ کرنا شروع کر دے تو اسے اسراف اور فضول خرچی کہتے ہیں، جسے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ شدید ضرورت کے بغیر ادھار کا لین دین اچھا نہیں، لیکن بسا اوقات اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہر شخص قناعت اور کفایت شعاری سے زندگی گزارے۔ انسان کے پاس جس قدر آمدنی کے وسائل ہوں ان کے ذریعے حلال مال کما کر اہل و عیال پر خرچ کرتا رہے، لیکن اس خرچ میں بھی اعتدال اور میانہ روی شامل رہے۔ اس سے انسان کو ایک طرف سے سکون ملے گا اور دوسری طرف بیوی بچوں کے اندر قناعت پسندی پیدا ہوگی، جو آئندہ چل کر اولاد کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہے کہ وہ اولاد خود بھی فضول خرچی سے بچتی ہے۔ لہذا انسان اپنے اہل و عیال کے لیے رہائش میں خرچ کرے، ان کے کھانے پینے میں خرچ کرے، لباس کے لیے خرچ کرے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ان کے لیے آسائش بھی مہیا کرے، یعنی گھریلو سہولیات کا انتظام کرے جس سے زندگی آرام و راحت سے گزرے۔ اور اسلام نے جائز حد تک زیب و زینت اختیار کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے اہل و عیال پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آرائش کی مد میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ الغرض انسان اپنے اہل و عیال کی رہائش، آسائش اور آرائش پر تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز سے اسلام نے قطعی طور پر روکا ہے اور وہ ہے نمائش، دکھاوا، دوسروں کے اہل و عیال پر اپنے اہل و عیال کی عمارت اور اپنی دولت ظاہر کرنا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سادہ طرز زندگی ایمان کی علامت ہے۔ سادگی سے زندگی بسر کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے، لباس اور رائے سب میں سادگی کو اختیار کیا تاکہ امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اقتداء کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ پر چلے۔ اگر طرز حیات سادہ نہ ہو، بود و باش میں سادگی نہ ہو تو اس عارضی دنیا میں انسان کا بنیادی نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی قیام گاہ ہے، اس لیے خوب سے خوب تر کی تلاش نے آج کے انسان کا سکون چھین لیا ہے۔ اکثر گھرانے اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں کہ وہ قناعت پسند نہیں ہوتے۔ قدرت نے آپ کو جس قدر نوازا ہے اسی سے خوش اور مطمئن رہنے کی کوشش کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق ہی اخراجات کریں۔ قناعت پسندی جو سکون اور آسودگی عطا کرتی ہے وہ اسراف اور بغیر ضرورت کی چیزوں کی خریداری سے بھی نہیں ملتی۔ میانہ روی اختیار کریں۔ میانہ روی زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی کی کنجی ہے اور کسی بھی چیز کی زیادتی ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ لہذا کوئی بھی معاملہ ہو میانہ روی ضرور سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، سادگی، میانہ روی اور قناعت کی دولت سے سرفراز فرمائے اور تمام عالم کی مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔